الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء عدا بالسماء والقدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه لا يخفى اختلاف النيات ولا يعزب عنه محاسن العباد بالخيرات سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه ولا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينته الندى واهتدى ومن تخلف عنها ضل فبرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وقربة وثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل من تفر منه أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا والآخرة وإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فوا عجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب الوقوف من أبناء السبيل سيروا عليهم القول الرحيم ويرتحلون أما قليل واسفا إلى متى تلك الركة ونحن في دار بالبلاء محفوفا وبالقدر معروفا لا يدوم أحوالها ولا يسلم رجالها العيش فيها مذموم والأمان فيها محدود كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وحميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتناسون وحباء لا يتزاورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحد حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر فأقل الزاد ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتسرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم محمد و آل محمد پر خود بھی صلوات بھیجتا ہے اور مومنین کو بھی درود و سلام کا حکم دیتا ہے. خداوند عالم یہ معصوم بندے انبیاء اولیاء معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اقوال زرین اور نورانی ارشادات کی روشنی میں ہمیں سنوارنے سدھارنے نکھارنے کی مسلسل پے در پے کوششیں کرتے رہے ہیں اور زمانہ غیبت میں ان کے مشن کو لے کر چلنے والے باعمل علماء داخلین و خطباء و مراجع مجتہدین و فقہاء باعمل اس مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں. اگرچہ بہت ساری محرومیتوں کے، بہت ساری ناقدریوں کے، بہت ساری ذلیلوں کی نظر میں ذلت و رسوائیوں کے شکار ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انبیاء اور اولیاء اور الہی مشن، انسانی مشن، قرآنی مشن، نورانی مشن، روحانی مشن، علمی اور اخلاقی ادبی تہذیبی مشن کو لے کر انبیاء اور اولیاء کی طرح سے، معصومین کی طرح سے زمانہ غیبت میں جس طرح وہ چل رہے تھے اپنے زمانے حضور اور ظہور میں، اسی طرح سے باعمل لوگ چل رہے ہیں اور امام کے ظہور یعنی قیامت صغریٰ تک اور قیامت کبریٰ تک چلتے رہیں گے. جیسا کہ اس خطبے میں اعلان ہو رہا ہے کہ العیش فیہا مذموم، عیش یعنی آرام، عیش یعنی دنیاوی زندگی، فانی زندگی، فنا ہونے والی، ختم ہو جانے والی زندگی میں عیش و آرام کوئی اگر تلاش کرنا چاہے تو یہ مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کی مدح و ستائش مدحت نہیں کی گئی ہے، تعریف نہیں کی گئی ہے. لذا اگر کوئی یہاں پہ عیش طلب کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو وہ بیوقوف ہے، احمق ہے. یہاں پہ عیش نصیب نہیں ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، معصوم زبانوں سے جاری ہوئے وہی الہی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے جملے ہیں جو فرمایا جا رہا ہے عیش فیہا مذموم. عیش و آرام کوئی اگر تلاش کرنا چاہے پاور اور قدرت کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، چند روزہ عزت و شہرت کے ذریعے سے، کثرت کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے، تو یہ ممکن نہیں، ناممکن ہے. والامان فیہا معدوم، اور امان اور حفظ اور سلامتی، امنیت اور یہ ساری چیزیں بھی معدوم ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سے نہیں ہے مگر کچھ پرسنٹ، کچھ 100% ہے. 100% نہ یہاں پہ عیش آرام و سکون ملنے والا ہے، کسی کو نہیں ملا ہے، نہ مل رہا ہے، نہ ملے گا. اور 100% امن و امان اور شانتی اور امنیت، محبت اور دوستی نہ کسی کو ملی ہے، نہ مل رہی ہے، نہ ملے گی. اگر کسی کو 100% امان چاہیے، محبت اور دوستی چاہیے، اور عیش اور آرام اور سکون اور اطمینان قلب چاہیے تو وہ اہل دنیا اور دنیا سے اس کی امید اور توقع نہ رکھے. اگر ملے گا بھی تو اللہ کی طرف سے ملے گا. ملتا ہے، ملا ہے، ملتا ہے اور ملے گا. یہ امن و امان، یہ عیش و آرام، یہ سکون اور اطمینان قلب اور سکون ذہنی اور قلبی اللہ والوں کی طرف سے ملا ہے اور مل رہا ہے، ملے گا. مگر دنیا اور اہل دنیا کی طرف سے اگر کوئی چاہے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا تو دنیا کی طرف سے کبھی ملا، کبھی نہیں ملا. ملا بھی تو کچھ پرسنٹ ملا، اور وہ بھی غرض مرض
اغراض و مقاصد دنیاوی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مطلب کی بنیاد پر کبھی ملا کبھی نہیں ملا، خالصاً اور والہانہ انداز میں صد درصد یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں دنیا والوں کی طرف سے حتیٰ ماں باپ کی طرف سے بعض اوقات نہیں مل پاتی، یہ بہت ساری چیزیں صد درصد سب سے خلوص اور محبت سب سے زیادہ خلوص اخلاص دل سے چاہت اور محبت اگر ملتی ہے اس دنیا میں تو ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے، مگر وہ بھی اس میں بھی دیکھا جائے تو تھوڑی بہت ملاوٹ ہے۔ ماں باپ بھی اگر چاہت اور محبت دیتے ہیں، ماں باپ بھی اگر ہماری پرورش میں دن رات زحمت و محنت و مشقت کرتے ہیں، مائیں شکم میں آغوش میں ساری محنتیں زحمتیں مشقتیں کرتی ہیں، تو اس میں بھی ایک نہ ایک امید، توقع، آسرا شامل حال رہتا ہے کہ کل جسے ہم پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، کل ہمیں سہارا دے گا، اس کے ذریعے سے ہمیں ڈھارس سہارا ملے گا، ہماری پیری اور ضعیفی کا سہارا بنے گا، تو تھوڑا سا صحیح وہاں پہ بھی سب سے زیادہ چاہت اور محبت، خلوص اور سچائی اگر ملتی ہے، عیش اور آرام اگر ملتا ہے، امن و امان اگر امنیت ملتی ہے تو ماں باپ کی طرف سے، مگر اس میں بھی بعض ماں باپ کی طرف سے ظلم و ستم بھی دیکھے جاتے ہیں، زیادتی بھی دیکھی جاتی ہے۔ جب اچھی تعلیم نہیں دلائی، اچھی غذا نہیں کھلائی، اچھی تربیت نہیں کی، اچھی پرورش نہیں کی، اسلامی، قرآنی، انسانی، نورانی، روحانی ماحول میں اگر یہ سارے کام انجام نہیں دیے تو ملاوٹ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ کہاں خالصانہ پرورش ہوئی، کہاں خالصانہ تعلیم و تربیت و پرورش ہوئی؟ لذا سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے ماں باپ کا اس دنیا میں ہوتا ہے، وہاں پہ بھی دیکھا جائے تو ملاوٹ ہو گئی۔ تو جب ماں باپ کے یہاں صد درصد خالصانہ چاہت و محبت و امنیت اور شانتی اور عیش اور آرام و سکون نہیں نصیب ہے تو اوروں کے یہاں کہاں سے نصیب ہوگا؟ بیوی بچوں کی طرف سے کہاں سے، بھائی بہنوں کی طرف سے کہاں سے، ان کی اولادوں کی طرف سے کہاں سے، دوست احباب کی طرف سے کہاں سے، اور بے عمل علماء کی طرف سے کہاں، بے عمل مومنین کی طرف سے کہاں، بے عمل مسلمین کی طرف سے کہاں، جو مومنین اور مسلمین کے گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، چاہے باعمل ہو چاہے بے عمل ہو، مومن و مسلم کہے جاتے ہیں، بے عمل شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جانے والوں کی طرف سے کہاں۔ یہ ساری چیزیں صد درصد ہمیں اس دنیا میں ان لوگوں کی طرف سے ملنے والی نہیں ہے، لذا اگر ملنے والی ہے تو اللہ کی طرف سے ہی ملنے والی ہے، ملی ہے اور مل رہی ہے، ملے گی، اللہ والوں کی طرف سے ملی ہے، مل رہی ہے، ملے گی۔ غیر اللہ یا اللہ رسول اسلام قرآن روایت دار سے دور رہنے والوں سے نہ کبھی ملی ہے، نہ مل رہی ہے، نہ ملے گی، چاہے وہ جس ڈپارٹ کے بھی ہوں۔ لذا ہمیں ان تمام چیزوں کی تلاش یہاں پہ دنیا میں اہل دنیا کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کچھ بھی پا جاتی ہے، تھوڑا سا کوئی جاؤ مقام عہدہ پا گئی، کوئی چیز بھی پا گئی تو غرور و تکبر، گھمنڈ اور آکڑ کی شکار ہو جاتی ہے، حالانکہ اسے اکڑنا نہیں چاہیے، اسے غرور و تکبر، گھمنڈ نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ غرور گھمنڈ کس بات کا دکھایا جائے؟ ہماری ہر چیز عارضی اور ٹیمپریری ہے، جب ہماری ہر چیز عارضی اور ٹیمپریری ہے تو ہمیں کس بات کا غرور و تکبر ہے؟ اگر کبریائی کا حق ہے تو صرف اور صرف اللہ کو ہے، بس، جس کی ہر چیز ذاتی ہے، اس کی قدرت بھی ذاتی ہے، اس کا علم بھی ذاتی ہے، اس کی ہر چیز ذاتی ہے، اس کے سارے صفات جمالیہ اور کمالیہ سب اس کی ذات سے وابستہ ہے، اس کی ذات عین صفت ہے اور صفت عین ذات ہے، اس کے ہاں وقتی اور ٹیمپریری صفات کا تصور نہیں پایا جاتا ہے، لذا اللہ کو ہی کبریائی کا بھی حق ہے، اسی لیے معصوم
نے اس بات کی طرف اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العظمت والکبریاء رضا اللہ، بے شک عظمت، بزرگی، منزلت، فضیلت اور کبریائی اللہ کی رضا ہے۔ رضا اللہ عز وجل ومن نازع عن رضائہ قسمہ اللہ وعد له یوم القیامہ، پس جو اس رضائے کبریائی کو اتار کر اپنے اوپر ٹھوسنے کی کوشش کرتا ہے اور خود کبریائی دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو خداوند عالم اسے اس کی کبریائی کی ناک رگڑوا کے، غرور تکبر گھمنڈ کی ناک رگڑوا کے اسے ذلیل و خوار و رسوا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ لذا اس کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے کہ وہ عظمت اور کبریائی کی تلاش اور کوشش میں رہے، اور اگر ایسا کرتا ہے اور خاص طور سے اگر نااہل ایسا کرتے ہیں، زیادہ تر نااہلوں کو ہی عظمت اور شان و بزرگی جتانے کا بھوت سوار رہتا ہے، شوق رہتا ہے۔ اہل جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ لوگ کبھی زیادہ عظمت، شان و منزلت، بزرگی اور کبریائی دکھانے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے اندر اخلاق الہی پایا جاتا ہے۔ اخلاق الہی یہ ہے کہ غرور و تکبر گھمنڈ سے بچا جائے۔ کچھ چیزیں صرف اللہ کی ذات سے مخصوص ہیں، جیسے کبریائی اللہ کی ذات سے مخصوص ہے، کسی دوسرے کو حق نہیں ہے۔ عبادت اور پرستش، سجدہ اللہ سے مخصوص ہے، اللہ کے لیے کیا جائے، کسی اور کا نہیں کیا جا سکتا۔ مگر کچھ صفات ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بندہ بھی اپنا سکتا ہے۔ اللہ فضل و کرم والا ہے، بندہ فضل و کرم اپنا سکتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، مہربانیاں کرتا ہے بندوں پر، بندہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کر سکتا ہے۔ اللہ عادل ہے، عدالت کو پسند کرتا ہے، بندہ بھی عدالت کو اپنا شیوا بنا سکتا ہے، انصاف کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور چاہت سے پیش آ سکتے ہیں۔ کچھ صفات ہیں جو غیر اللہ کے لیے بھی مناسب ہیں، مگر کچھ صفات اللہ کے ایسے ہیں جو غیر اللہ کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ لذا غیر اللہ اگر اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، اور ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کی وہ ذاتی صفات کو اپنانے کی کوشش کی اور اپنا شیوا بنا لیا تو گنہگار الگ ہوئے، دوزخی اور جہنمی الگ ہوئے، ذلیل و خوار و رسوا الگ ہوئے، اور زوال کے اور پستی کے اور ذلت و رسوائی کے شکار الگ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے زوال اور کمال کے اسباب، اور پھر انسانوں میں خاص طور سے مسلمانوں کے زوال و کمال کے اسباب، اور مسلمانوں میں خاص طور سے شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جانے والے افراد کے زوال و کمال کے اسباب، علماء بے عمل کے زوال و کمال کے اسباب۔ وہ تو کمال حاصل ہی نہیں کر سکتے جو بے عمل ہیں، اللہ کی نظر میں وہ ہمیشہ زوال پذیر ہی رہیں گے، لیکن اگر دنیا کی نظر میں کمال حاصل نہیں کر لیے تو ہر قوم کے، ہر ڈپارٹ کے زوال و کمال کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں انسانوں کے، پوری دنیا کے، پوری کائنات کے انسانوں کے زوال و کمال کے اسباب کیا تھے اور کیا ہیں، کیوں کوئی کمال والا بن پایا، کوئی زوال پذیر ہو گیا، مسلمانوں کے زوال اور کمال کے اسباب کیا تھے اور کیا ہیں، اور شیعوں کے زوال و کمال کے اسباب کیا تھے اور کیا ہیں، علماء کے زوال و کمال کے اسباب کیا تھے اور کیا ہیں، طلباء کے زوال و کمال کے اسباب کیا تھے اور کیا ہیں، طلباء کے زوال و کمال کے اسباب اور علل کیا تھے، اور کمال کے اسباب و علل کیا تھے اور کیا ہیں، ہم لوگوں کے زوال اور کمال کے اسباب کیا تھے اور کیا ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی، اس لیے کہ آج ہم سب کے سب زیادہ تر، اکثریت ہماری میجارٹی کمال والے کے ماننے والے ہیں۔ اللہ با کمال تھا، ہے اور رہے گا، انبیاء اولیاء با کمال تھے اور ہیں اور رہیں گے، اسلام و قرآن با کمال تھا اور ہے اور رہے گا، معصومین اہل بیت دار با کمال تھے، با کمال ہے، با کمال رہیں گے، اصحاب با وفا پیغمبر و ائمہ معصومین با کمال تھے، با کمال ہیں اور با کمال رہیں گے۔
علماء باکمال تھے، علماء بعمل باکمال تھے، باکمال ہیں اور باکمال رہیں گے. اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جو باکمال تھے، باکمال ہیں، باکمال رہیں گے اللہ والوں کی نظر میں، مگر اس کے باوجود بھی آخر زوال کے شکار کیوں ہو گئے؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں خداوند عالم کو زمانے کی قسم کھا کے یہ کہنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات؟ زمانے کی قسم، سارے انسان گھاٹے میں ہیں. خداوند عالم تو گھاٹے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس نے تو انسانوں کو خلق فرمایا تو قصیدہ پڑھا کہ میں نے کیا بہترین انسان بنائے. تبارک اللہ احسن الخالقین، لقد خلقناہ فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سب قصیدے اللہ پڑھ رہا ہے. مگر پھر یہ زمانے کی قسم کھا کے خداوند عالم کیوں فرما رہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں؟ مگر کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. دنیا والوں کی نظر میں چاہے وہ گھاٹے میں نظر آ رہے ہوں، اہل دنیا کی نظر میں چاہے وہ گھاٹے میں نظر آ رہے ہوں، چونکہ اہل دنیا کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہیں، اللہ اور اللہ والوں کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہیں. مگر حقیقت میں وہی باکمال ہیں اور وہی گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو صاحبان ایمان اور عمل صالح کو گھاٹے میں دیکھ رہے ہیں، وہ خود گھاٹے میں ہیں مگر انہیں اپنا گھاٹا دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ ان کی بیوقوفی اور حماقت ہے. کاش وسیم ملعون کو اپنا گھاٹا دکھائی دیا ہوتا، اور کاش وسیم جیسے لوگوں کو ملعون اور منحوس ترین جو شیعہ گھرانے میں یا سادات گھرانے میں رضوی کہہ کے فخر کیا کرتا تھا، کاش اسے رضوی ہونے کا احترام، عزت، عظمت معلوم نہیں ہوتی، اور وہ اس وقت کے گھاٹے سے بھی اور آئندہ کے گھاٹے سے بھی کاش باخبر اور آگاہ ہوتا تو اسے آج لعنت و ملامت نصیب نہ ہوتی، ملامت نہ ہوتی اس کی، ہے نا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اس کو چیئرمینی کا فائدہ نہ دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے غرور اور تکبر میں، گھمنڈ میں مبتلا ہو جانے والے جیسے لوگوں کا گھاٹا نہیں دکھائی دے رہا تھا. آج بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کرے گا، تو اس کو بھی وہی والا گھاٹا نصیب ہوگا جو وسیم کو نصیب ہوا ہے. چیئرمینی کا گھمنڈ، قیادت کا گھمنڈ، امامت کا غرور، یہ ساری چیزوں کا غرور، تکبر، گھمنڈ، پرنسپلی کا غرور، تکبر، گھمنڈ، مدیریت کا غرور، تکبر، گھمنڈ، یہ سارے دین یا دنیاوی اداروں کی عہدے داری اور ان تمام جاہو حشم، جاہو مقام و کرسیوں کا غرور و تکبر، گھمنڈ، اے کاش اس غرور و تکبر، گھمنڈ میں مبتلا ہو جانے والے کو اپنا گھاٹا دکھائی دے جائے تو بہت بڑی عقل مندی کی بات ہے. مگر گھاٹا نہیں دکھائی دیتا، فائدہ دکھائی دیتا ہے جو چند روز کے لیے ملتا ہے. عیش و آرام یا پاور، ستا، سورس، پارٹیز، سفارش کرنے والے، سورس لگانے والے، سیکورٹی دینے والے، وہ وقتی فائدہ اسے دکھتا ہے، مگر وہ ہمیشہ والا گھاٹا جس کا خداوند عالم اس سورہ میں اعلان فرما رہا ہے سارے کے انسان گھاٹے میں ہیں. قسم ہے زمانے کی، سارے انسان گھاٹے میں. وہ گھاٹا ہے کاش ان جاہو مقام اور جاہو حشم اور کرسیوں پر اور عہدوں پر فائد ہونے والے ذمہ داران کو اور عہدے داران کو دکھائی دے جائے تو کبھی غرور و تکبر، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، اور ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیں، اور ہمیشہ ضعیفوں کا ساتھ دیں، ہمیشہ حقداروں کا ساتھ دیں، ہمیشہ مستحقین کا ساتھ دیں، ہمیشہ پرہیزگاروں کا ساتھ دیں، ہمیشہ دینداروں کا ساتھ دیں، ہمیشہ اللہ والوں کا، دین، اسلام، قرآن، انسانیت و آدمیت و شرافت کا ساتھ دیں، ہمیشہ وطن کا ساتھ دیں، ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیں. لیکن جب وہ اس کے برعکس اپوزٹ چلنے لگتے ہیں تو گھاٹے ہی میں رہتے ہیں اور انہیں اپنا گھاٹا دکھائی نہیں دیتا. اے کاش دکھائی دے جائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور ایسے ہی لوگ حق کی وصیت بھی کرتے ہیں
اور صبر کی وصیت بھی کرتے ہیں. کون لوگ؟ جو صاحبان ایمان اور صاحبان عمل صالح ہوتے ہیں. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد من جوده والأولاد والمسلمين من حلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله داعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم وعدل الرحمة وأوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أدخلته لكم فإنه تعالى كريم رؤوف عليكم يقول اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق وتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال لهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولقد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدتنا نساء العالمين وبدأت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. کاش دنیا نے محمد و آل محمد کو ستانے کا، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے کا، شہزادی فاطمہ زہرا بنت رسول اکلوتی بیٹی پیغمبر کی، ان کو ستانے کا گھاٹا دیکھ لی ہوتی کہ گھاٹا کیا ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے. لعنت و ملامت دنیا میں ملنے والی ہے، مرنے کے بعد بھی ملنے والی ہے، زندگی میں بھی ملنے والی ہے، اور پھر مرنے کے بعد عذاب قبر، عذاب برزخ اور جہنم اور دوزخ کی آگ نصیب ہونے والی ہے. کاش میں گھاٹا انہیں نصیب دکھائی دے دیتا کہ ہمیں کون سا گھاٹا، کون سا نقصان ہونے والا ہے. خسران، نقصان اور خسران میں فرق ہے. کون سا خسران ہونے والا ہے کہ ہمارا سب کچھ بیکار ہو جائے گا. صد درصد جتنی اچھائیاں، واجبات، مستحبات، سنت پیغمبر کو عمل درآمد سب کیا، سب بیکار ہو جائے گا. محمد و آل محمد کے اوپر ظلم و ستم کے اس میں بدلے میں تو کاش ظلم و ستم سے باز رہتے، اور آج ان کے ماننے والے بھی باز رہتے. مگر یہ گھاٹا انہیں نہ ان کے رہبروں کو، ان کے رہنماؤں کو، ان کے پیشواؤں کو نہیں دکھائی دیا تو انہیں کہاں سے دکھائی دے گا. نہ انہیں دکھائی دیا یہ گھاٹا، نہ آج والوں کو دکھائی دے رہا ہے، اور نہ آئندہ والوں کو دکھائی دے گا. یہ انہیں دکھائی دیتا ہے اور دکھائی دے گا جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. شیطان کے بندوں کو نہ کل دکھائی دیا تھا یہ گھاٹا، نہ آج دکھائی دے رہا ہے، نہ آئندہ دکھائی دے گا. اور ظاہر دکھائی بھی نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ جہنم خلق ہی ہوا ہے ان کے لیے، تو جہنم بھرے گا کیسے، ہے نا. اس لیے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی یادگار کو زندہ رکھنا چاہیے، بالکل محرم کی طرح سے، سفر کی طرح سے، عاشورے کی طرح سے یاد رکھنا چاہیے. اس لیے کہ دنیا نے یزید کو تو پہچان لیا، مگر پہلے والے یزید کو نہیں پہچانا. آج تک پہلے والے یزید کو بھی پہچاننا چاہیے، جو یزید کے بھی آبا و اجداد میں سے تھے ان کو بھی پہچاننا چاہیے. لہذا
3 جماعت ثانی میں انشاءاللہ بسلسلہ شہادت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ایک مجلس شرکت فرمائیے گا تاکہ شہزادی کی وہ خاص والی تاریخ بھی بچوں کو نوجوانوں کو معلوم ہے. 3 جماعت ثانیہ چاند کے اعتبار سے ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے. چاند کے اعتبار سے 3 جماعت ثانیہ 10 بجے دن میں قبل نماز ظہر ہے انشاءاللہ شروع ہو کر ختم ہونا ہے تاکہ نماز ظہر بھی باجماعت ہو. اور ان چاند والی تاریخوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کس تاریخ میں قمری مہینہ چاند والا مہینہ جو ہوتا ہے اس تاریخ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کی چاند والی تاریخ میں کس کی ولادت ہے کس کی شہادت ہے. انگریزی مہینے کے چکر میں زیادہ نہیں رہنا چاہیے. بعض اوقات جو ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے. شہزادی کی ولادت کی تاریخ بھی اسی مہینے میں ہے 20 جماعت ثانیہ محفل میں انشاءاللہ تاکہ کبھی کبھی تو یہ خوشبری تو ہو لیا جائے. اور حدیث اور روایت معتبر سے یہ چیز ہمیں تاکید بھی کی گئی ہے کہ اے ہمارے چاہنے والوں اے ہمارے شیعوں تم تو ہمیشہ غم ہی میں مبتلا رہتے ہو. ہمارے اوپر یعنی محمد علیہ محمد کے اوپر اتنے مظالم اور ظلم و ستم و مصائب پڑے کہ تمہارے لیے تو خوشی کا کوئی دن ہی نہیں بچتا ہے. اگر ہماری ولادت کے دنوں میں بھی اور ہمارے ان مخصوص تاریخوں میں جس دن ہم نے عید منائی ہے عید زہرا سلام اللہ علیہا عید مبعث عید مباہلہ عید غدیر عید فطر عید قربان اگر ان تاریخوں میں بھی اگر تم خوش نہ رہو گے تو تمہارے سینے پھٹ جائیں گے تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے تمہارے سینے دل پھٹ جائیں گے. لہذا کبھی کبھی خوش ہو لینا چاہیے تاکہ تمہارے اندر بھی انرجی رونے کی اور یادگار عزاداری ماتمداری تازیہ کرنے کی انرجی واپس آ جایا کرے. کبھی کبھی خوش ہو لیا کرو ورنہ تمہارے لیے خوشی نہیں ہے. اس لیے ولادت کی خوشی میں محفل بھی ہونا چاہیے جشن بھی ہونا چاہیے. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن محمد وحسن بن علي الشرك والنفاق حاصل الفرق البغي والشقاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام تسلط الليالي والايام اللهم اجل فرجه الى يمين وسهل مخرجه يكون ناظرنا بين يديه ويرحم المستشفين بين يديه وتفضل على امرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات